اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد. چلیں آج کی جو بحث ہے وہ سب سے پہلے فعل ماضی کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا، جبکہ فعل ماضی کی تعریف 7ویں درس میں گزر چکی ہے. وہاں بتایا جا چکا ہے کہ فعل ماضی کسے کہتے ہیں. فعل ماضی کی شکل کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ ضروری اور قابل توجہ باتیں مقدمے کے طور پر ذکر کی جائیں. سب سے پہلے اردو میں یہ 3 کلمے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں: وہ گیا، تو گیا، میں گیا. وہ گیا، تو گیا، میں گیا، یہ جو 3 کلمے ہیں اس میں سے پہلا وہ گیا، یہ ایک ایسا فعل ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں ایک کام کے ہونے کو بتا رہا ہے. ٹھیک، یہ جو گزرے ہوئے زمانے میں کام کرنے والا ہے وہ کون ہے؟ غائب ہے. ظاہر سی بات ہے کوئی بھی فعل ہو اس کا ایک فاعل ہوتا ہے. ٹھیک، وہ گیا گزرے ہوئے زمانے میں اس ایک فعل کے انجام پانے اور واقع ہونے کو بتا رہا ہے. لیکن یہ جو گزرے ہوئے زمانے میں فعل واقع ہوا ہے یا انجام پایا، اس کو انجام کس نے دیا ہے؟ وہ. اب یہ جو وہ ہے یہ کیا ہے مولانا؟ غائب ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ غائب کہتے ہیں. اسی طریقے سے تو گیا، یہ بھی گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرتا ہے، اور اس کام کو انجام دینے والا وہ شخص ہے جو اس بات کو سن رہا ہے. تو کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ جو سامنے ہوتا ہے، جو سن رہا ہوتا ہے، متکلم جس سے خطاب کر رہا ہوتا ہے. تو اس کو حاضر کہتے ہیں اور مخاطب بھی کہتے ہیں. دو سمجھ رہے ہیں؟ یا حاضر کہتے ہیں یا مخاطب کہتے ہیں. تیسرا کلمہ جو تھا میں گیا، یہ بھی گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے انجام پر دلالت کرتا ہے. یہ بھی گزرے ہوئے زمانے کو بتا رہا ہے، لیکن گزرے ہوئے زمانے میں جس نے عمل کو انجام دیا ہے، ٹھیک ہے، وہ انجام دینے والا کیا ہے؟ متکلم ہے. خود ہی جو بات کر رہا ہے اسی نے وہ فعل انجام دیا ہے، اس کو متکلم کہتے ہیں. تو اب آپ یہ اردو میں آپ کو سمجھا دیا کہ فاعل کا جو فعل کا جو فاعل ہوتا ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے. کبھی غائب ہوتا ہے، کبھی حاضر ہوتا ہے، کبھی متکلم ہوتا ہے. اب اسی کو آپ عربی میں سمجھیے. عربی میں جب فاعل الگ ہوتا ہے تو صیغہ کیا ہو جاتا ہے مولانا؟ بدل جاتا ہے. جیسے اردو میں بھی وہ گیا، تو گیا، میں گیا، گیا سب میں ایک جیسا ہے، لیکن کہیں وہ ہے، کہیں تو ہے، کہیں میں ہے. یہ وہ، تو، میں صرف یہی بدلا ہے، باقی گیا نہیں بدلا ہے. تو فعل نہیں بدلتا ہے. کیا بدلتا ہے؟ فاعل بدلتا ہے. کیا بدلتا ہے؟ فاعل بدلتا ہے. آپ عربی کے فعل کی طرف تو اردو کے فعل تھے جو آپ کو بتائے. ابھی آپ عربی کی دیکھیے، خلقا، خلقتا، خلقتو، خلقا، خلقتا، خلقتو. اس میں جو پہلا ہے خلق، پہلا فعل غائب کا ہے. اس کے معنی ہے اس نے پیدا کیا. کیا ہے؟ خلق. یہ پہلا فعل جو ہے یہ غائب کا ہے، اس کے معنی ہوں گے اس نے پیدا کیا. دوسرا فعل خلقتا حاضر کا فعل ہے، اس کے معنی تو نے پیدا کیا. تیسرا فعل خلقتو متکلم کا فعل ہے، اس کے معنی ہے میں نے پیدا کیا. تو کبھی کبھی فاعل بدلتا ہے فعل میں، کبھی کبھی فاعل مختلف ہوتا ہے، فاعل الگ الگ ہوتا ہے. اس کے علاوہ کبھی کبھی فاعل مذکر اور مؤنث ہوتا ہے. کبھی مذکر ہوتا ہے، کبھی مؤنث ہوتا ہے.
اسی طریقے سے کبھی تسنیہ ہوتا ہے کبھی جمع ہوتا ہے، تو ہر ایک کے لیے الگ الگ صیغے ہوں گے. مفرد مذکر غائب ہے تو صیغہ الگ ہوگا، تسنیہ مذکر غائب ہے تو صیغہ الگ ہوگا، جمع مذکر غائب ہے تو صیغہ الگ ہوگا، واحد مؤنث غائب ہے تو صیغہ ہوگا، تسنیہ مؤنث غائب ہے تو صیغہ الگ. فاعل بدلے، فاعل کی جنس بدلے، فاعل کی عدد بدلے تو فعل بھی کیا ہوگا مولانا؟ فعل کی صورت بھی بدلے گی. ان کے لیے الگ الگ الفاظ استعمال ہوں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اب یہاں پر مشق دے رہے ہیں، مشق میں بتا رہے ہیں فعل کی اسم کو معین کر کے اس کے خانے میں لکھیے. فعل دیے ہوئے ہیں اور سامنے اس کا معنی دیا گیا ہے، پھر سامنے فعل کی قسم کون ہے؟ غائب ہے، حاضر ہے، متکلم ہے. اب یہ تینوں فی الحال ابھی آپ کو سمجھایا جا رہا ہے. ٹھیک. رزق، اس نے روزی دی. یہ سمجھایا؟ رزق اس کا معنی اس نے روزی دی، اور فعل کی قسم میں سے یہ کیا ہے مولانا؟ غائب ہے. کانا وہ تھا، یہ بھی کیا ہے؟ غائب ہے. آمنو وہ سب ایمان لائے، یہ بھی کیا ہے مولانا؟ غائب ہے. خالی اب یہ نہیں لکھنا ہے کہ یہ مفرد ہے، تسنیہ ہے یا جمع ہے، خالی آپ کو یہ بتانا ہے کہ غائب ہے یا حاضر ہے یا متکلم ہے. بس کسبت، اس نے حاصل کیا، یہ بھی غائب ہے. خسرو، ان سب نے نقصان پہنچایا، یہ بھی غائب ہے. وعدہ، اس نے وعدہ کیا، یہ بھی غائب ہے. نصر، تم سب نے مدد کی، یہ حاصل ہے. دخل تو، میں داخل ہوا، یہ کیا ہے؟ متکلم ہے. اب یاد رکھنے کی جو چیز ہے کہ اگر کام کرنے والا یعنی فاعل فعل کو کوئی تیسرا شخص یعنی کہنے اور سننے والے کے علاوہ انجام دے تو اسے غائب کہتے ہیں. فعل کو انجام دینے والا اگر سامنے والا نہیں ہے یعنی مخاطب نہیں ہے اور نہیں گفتگو کرنے والا کوئی تیسرا شخص ہے، اس کو غائب کہتے ہیں. فعل کو انجام دینے والا نہ سامع اور مخاطب ہے، حاضر ہے، جس سے بات کر رہا ہے متکلم، اور نہیں جو بات کر رہا ہے وہ ہے، تو کیا ہوگا وہ؟ اور اگر کام کرنے والا فاعل ہے، فعل کو انجام دینے والا شخص وہی ہے کہ جو سامع ہے، جو سن رہا ہے، جس سے متکلم بات کر رہا ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ یہ حاضر ہو جائے گا یا مخاطب. ٹھیک. اور اگر کام کرنے والا فاعل خود وہ شخص ہے جو بات کر رہا ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ سمجھایا ہے کہ غائب کیا ہوتا ہے، حاضر کیا ہوتا ہے، متکلم کیا ہوتا ہے. فعل کو انجام دینے والا یعنی فاعل اگر مخاطب اور متکلم کے علاوہ ہے تو غائب ہو جائے گا، اور اگر فعل کو انجام دینے والا فاعل وہی شخص ہے جس سے بات کی جا رہی ہے، جو سامع ہے، تو کہا جائے گا اس کو مخاطب یا حاضر. اور اگر فعل کو انجام دینے والا وہی شخص ہے جو گفتگو کر رہا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ متکلم. اب آئیے ایمان کے آثار. ایمان کے کیا آثار ہیں؟ خدا پر ایمان کا مطلب دراصل دل سے خدا کو ماننا ہے. صرف زبان سے اقرار کا نام ایمان نہیں ہے. کہ انسان زبان سے کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، لیکن عملی اعتبار سے اپنے اس اقرار کے مخالف ہو، عملاً اپنے اقرار کے مخالف عمل انجام دے رہا ہونا، دل سے تسلیم کرنے کا نام ہے. زبان سے اقرار کے ساتھ ساتھ دل سے تسلیم بھی کرتا ہو، اور پھر دل سے جس طرح کا تسلیم کیا ہے اسی طریقے کا عمل انجام دے.
اگر دل سے واحد مانا ہے تو اس کی وحدانیت کے مطابق انجام دے. کہ ایسا نہ ہو کہ زبان سے بھی اقرار کر لیا، دل سے بھی تسلیم کر لیا، لیکن عملاً کیا ہے اپنی زبان اور اپنے دل کے خلاف. خدا پر ایمان کا مطلب دراصل کیا ہے؟ دل سے خدا کو ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے. قرآن مجید میں ایمان کو اکثر عمل صالح کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. اکثر مقامات پر قرآن مجید میں جہاں ایمان کی بات کی گئی ہے وہیں عمل صالح کی بھی ہے. کچھ آیتیں ایمان کے آثار اور اس کے نتیجے کو ذکر کرتی ہیں. اس سبق میں ایمان کے شیرین پھل یعنی ثمرات اس کے آثار کا تذکرہ کرتے ہیں. ایمان کے بعد عمل صالح کی بات اس لیے کی گئی ہے تاکہ جو لوگ اس طریقے کی ذہنیت اور اس طریقے کا خیال رکھتے ہیں کہ تنہا ایمان انسان کے نجات کے لیے کافی ہے، کیا ہے وہ اپنے عقیدے کی غلطی کو تسلیم کریں، اس طریقے کے نظریات اور خیالات چھوڑیں. تنہا صحیح عقیدہ انسان کو نجات نہیں دلائے گا. ایمان کے ساتھ ساتھ عقیدے کے ساتھ ساتھ عمل کا بھی ہونا، ایمان اور عمل دونوں ساتھ میں ہونا چاہیے. نہ تنہا ایمان کافی ہے نہ تنہا عمل کافی ہے. اب کچھ قرآن مجید کی ایسی آیتیں ہیں کہ جن آیتوں میں ایمان کے فائدے، ایمان کے اثرات، ایمان کا پھل کیا ہوتا ہے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے، جس کو بیان کیا گیا وہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. نمبر 1، راہ حق میں ثابت قدمی. یہ ایمان کا نتیجہ ہے. جو شخص دل سے خدا کو تسلیم کرتا ہے، خدا پر ایمان رکھتا ہے، وہ راہ ہدایت پر ثابت قدم رہتا ہے. وہ کبھی ہدایت کے راستے سے منحرف نہیں ہوتا. اس کا ایمان اسے اجازت ہی نہیں دیتا. اس کا ایمان اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ ہدایت کے راستے سے ہٹے. اس کا ایمان ہمیشہ اسے ہدایت کے راستے پر ثابت قدم رکھتا ہے، مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہنے کی تلقین کرتا ہے. رسولوں نے انسانوں کو ایمان کی دعوت دی ہے. اگر انسان اس دعوت کا مثبت جواب دے تو خدا کی خصوصی توجہ کا مرکز قرار پاتا ہے. تمام انبیاء علیہ السلام نے آ کر کے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی ہے. اگر کوئی شخص انبیاء کی دعوت ایمان پر لبیک کہتا ہے، انبیاء علیہ السلام کی طرف سے جو ایمان کی دعوت دی گئی ہے، اگر کوئی اس ایمان کو قبول کرتا ہے تو یقینی طور پر خدا اس ایمان کو قبول کرنے والے کی طرف خاص توجہ اور عنایت فرماتا ہے، اور خدا اس کی مدد کرتا ہے کہ اب جبکہ اس نے اپنا عقیدہ صحیح کر لیا ہے، جبکہ یہ ایمان لے آیا ہے، تو اب اس کو اسی ایمان کے راستے پر، اسی ہدایت کے راستے پر ثابت قدم رکھا جائے. جیسے ارشاد ہوتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. بے شک اللہ ان لوگوں کی جو ایمان لے آئے ان کی ہدایت کرتا ہے صراط مستقیم کی طرف. خدا ہدایت کرتا ہے. بس یہ ہے شرط کہ ایمان انسان کا پختہ و مستحکم متزلزل اور ضعیف ایمان نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ خدا جس کی ہدایت کا ذمہ دار ہو اسے کون گمراہ کر سکتا ہے؟ ایمان والوں کی ہدایت کی ضمانت اللہ نے دی ہے. لوگ ایمان لے آئے، ہم انہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت کریں. آج جو امت مسلمہ صراط مستقیم سے ہٹی ہوئی ہے، اس کی وجہ ان
کا ضعف ایمان ہے. ایمان صحیح نہیں ہے کسی کا. ایمان صحیح ہوتا ہدایت کے راستے پہ ثابت قدم رکھتے. ایمان ہی متزلزل ہے, ایمان ہی ضعیف ہے. اس کی وجہ سے بظاہر تو مومن کہلاتے ہیں, بظاہر تو صاحبان ایمان شمار کیے جاتے ہیں, لیکن جیتے ہیں ضلالت میں, زندگی گزار رہے ہیں ہدایت کے راستے سے. اس میں سستی اور کاہلی یا بے توجہی انسان کی جانب سے ہے کہ اس نے اپنے ایمان کو مضبوط نہیں بنایا, ایمان کو دل میں صحیح طریقے سے بسایا, جمع نہیں دیا. دوسری چیز راہ حق میں ثابت قدمی ہے. وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, اور اللہ ثابت قدم رکھتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے, بالقول ثابت ہے. دنیا میں بھی اللہ اس کو اس کو ثابت قدم رکھتا اور آخرت میں بھی ثابت قدم رہے گا. نہ دنیا میں بھٹکنے دے گا, نہ آخرت میں. اللہ دنیا میں بھٹکا ہوا یہ بڑا نقطہ ہے. آخرت میں وہی بھٹکے گا جو دنیا میں بھٹکا ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آخرت جو یہاں ثابت قدم رہے گا وہ وہاں ثابت, جو یہاں صراط مستقیم پر چل کر زندگی گزارے گا وہاں صراط بہشت پہ چلے گا. دنیا کا صراط مستقیم آخرت کے صراط بہشت ہے. آپ اس راستے پہ چلتے رہیں گے, آخرت میں یہی راستہ ہے, بہشت کا راستہ. جو راستہ دنیا میں صراط مستقیم ہے وہی راستہ آخرت میں صراط بہشت ہے. اسی کو چل رہے تھے. تو راہ حق میں ثابت قدمی, دوسری راہ راست کی ہدایت. راہ حق میں ثابت قدمی اور راہ راست کی ہدایت یہ دوسری چیز ہے. ثابت قدم بھی ہوتا ہے ایمان والا, اس کا قدم کبھی نہیں ڈگمگاتا, کبھی کوئی اسے بہکا نہیں سکتا, کبھی اس سے ایمان کو کوئی متزلزل نہیں کر سکتا, کوئی اس کے پیروں میں جنبش نہیں لا سکتا. دوسرے راہ راست کی ہدایت کی بھی اللہ نے ذمہ داری لی ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہم انہیں راہ راست پر ہدایت کریں گے, وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. وَمَن يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ, جو شخص اللہ پر ایمان لے آتا ہے خدا اس کے دل کی ہدایت کر دیتا ہے. اس کے دل میں پھر کبھی کسی قسم کا شک و شبہ ایجاد نہیں ہوتا ہے. تیسرے خدا کی مدد, جو لوگ صاحبان ایمان ہیں, جو لوگ دل سے ایمان رکھتے ہیں, اللہ ان کی مدد کرتا ہے, اللہ ان کی نصرت کرتا ہے. اللہ نے نصرت کا وعدہ کیا ہے. تو جو ایمان لے آئے گا ہم اس کی مدد کریں گے. دنیا اس کی مدد کرے یا نہ کرے. جو بندہ خدا کی آواز پر لبیک کہتا ہے اور اس پر ایمان لاتا ہے, خدا بھی اس راہ میں اس کی حمایت اور مدد فرماتا ہے. اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا, ضرور ضرور ہم مدد کریں گے اپنے رسولوں کی. وَالَّذِينَ آمَنُوا, اور ان لوگوں کی جو ایمان لے آئے. پھر حیات دنیا, حیات زندگی میں بھی مدد کریں گے. وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ, اور اس دن جس دن کیا ہے شہادتیں دینے والے کھڑے ہوں گے. قیامت والے آخرت
نہیں آئے تھے شخص ایمان لے آئے گا، یہ آیتیں پڑھنی چاہیے انسان کو اپنے ایمان کو مستحکم اور مضبوط بنانا ہے، اپنی اصلاح کے لیے، واقعہ اپنے ایمان کی تجدید نظر کرنے کے لیے واقعی سچی ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کی تحقیق اور اس کے تقویت کی دعوت نہیں دیتی، تب نصرت سب کو چاہیے، خدا کی مدد بنانا سب کو چاہیے، لیکن اپنے ایمان کی تقویت کوئی نہیں کرتا، اپنے ایمان کو صحیح کوئی نہیں کرتا، جو ٹوٹا پھوٹا جو ہے عیبدار ناقص ایمان ہے، دوسرے کی زبانوں پہ ہے، اسی زبانی ایمان پہ انسان جو خدا کی نصرت تلاش رہا ہے، خدا کی نصرت طلب کر رہا ہے، خدا کا وعدہ، خدا اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تو وعدہ کرتا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا، واقعی اللہ نے اگر وعدہ کیا ہے کہ ہم صاحبان ایمان کی مدد کریں گے، لیکن حقیقی صاحب ایمان ہو، چوتھے خدا کی مغفرت اور اس کا انعام، یہ بھی بہترین ایمان کا ثمرہ ہے، خدا صاحبان ایمان کی مغفرت اور بخشش کرتا ہے، خدا صاحبان ایمان کو انعام کے طور پر، ہدیے کے طور پر نجات عطا کرے گا، خدا پر ایمان کا ایک نتیجہ، ایک اثر اور ایک ثمر خدا کی جانب سے کیا ہے، گناہوں اور خطاؤں کا معاف ہونا ہے، خطائیں بھی معاف کرے گا اور بڑے انعام بھی دے گا، بڑے انعام کیا کرے گا، سگریٹ رکھا جب دے گا وہ آنا، سب آدمی کہنے لگا ہمیں اگر پتا ہوتا کہ مغفرت ہی نہیں سمجھ میں آ رہی، بڑی چھوٹا لگ رہا ہے، صحیح نہیں ہے، مغفرت سب سے بڑی چیز ہے، انسان کی بخشش ہو جائے، خطائیں معاف ہو جائے تو پھر کم بڑا انعام ہے کیا، لیکن والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور جن لوگوں نے اچھے اعمال انجام، لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہے، ان کے لیے خطاؤں کی معافی ہے، واجر کبیر، اور عجیب ہے، بڑا صلہ ہے، بڑا انعام، بڑا بدلہ ہے، یعنی کبھی جو ہے اس کے اوپر غور کیا تھا تو بڑا اچھا خوبصورت نقطہ جو ہے سامنے آیا تھا، وہ